بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ احترام سادات کے متعلق فرماتے ہیں، یہ اقتباس ہے آپ کی شعرا آفاق کتاب مہر منیر سے کہ سید مزمل حسین شاہ صاحب کوٹ فتح خان ضلع کیمل پور انتہائی قلندرانہ روش رکھتے تھے۔ ان کے پاس ان کے عقیدت مند ملنگ بھی رہتے تھے۔ کسی نے سردار محمد علی خان صاحب گیبا رئیس کوٹ فتح خان سے شکایت کر دی کہ شاہ صاحب کے پاس جو ملنگ رہتے ہیں وہ بھنگ پیتے ہیں، جس پر سردار صاحب نے ناراض ہو کر حکم دیا کہ وہ تکیہ جہاں پر ملنگ رہتے تھے اکھاڑ دیا جائے۔ چنانچہ اسے گرا دیا گیا اور درویش وغیرہ شاہ صاحب کے ساتھ واپس شاہ صاحب کے گھر پر آ گئے۔ شاہ صاحب نے کچھ عرصہ خاموش رہے، مگر ان کی برادری والوں نے کہا کہ یہ ہماری توہین کی گئی ہے، لہٰذا آپ سردار صاحب کی اس حرکت کی شکایت ان کے پیر حضرت قبلہ عالم گولڑہ شریف کی خدمت میں پیش کریں۔ چنانچہ سید مزمل حسین شاہ صاحب نے ایک دستی لفافہ اپنے ایک ملنگ کے ذریعے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ارسال کیا، جس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سردار صاحب کو جواب دیا کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں سردار محمد علی خان صاحب نے شاہ صاحب سے اپنی غلطی کی معذرت کی، گرایا ہوا مکان از سر نو تعمیر کروا دیا اور جو سالانہ نذرانہ انہیں دیا کرتے تھے وہ بھی دوبارہ جاری کر دیا۔ حضرت کی یہ تحریر مبارک سید مزمل حسین شاہ کے فرزند سید حسین شاہ صاحب نے 6 نومبر 1967 کو حضرت بابو جی صاحب مدظ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کی، جس کی نقل بجھنسا درج کی جاتی ہے۔ اس کا کچھ آخری حصہ کاغذ کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا جا سکتا، تاہم قبلہ بابو جی مدظ اللہ عالی نے تصدیق فرمائی ہے کہ تحریر حضرت ہی کی ہے۔ قادر مطلق و حکیم برحق جل و اعلیٰ شانہ نے خلق کو زوج یعنی جفت کر کے پیدا کر کے خود کو فردیت اور یکتائی میں وحدہ لا شریک کہا، پھر بعض کو بعض پر فضیلت دے کر سب کو فقراء اور اپنے کو غنی ٹھہرایا۔ کواکب سے آفتاب اور ایام سے یوم جمعہ علی حاصل قیاس، حتیٰ کہ انبیاء سے باعث ایجاد عالم صاحب تاج لولاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممتاز فرمایا۔ پھر بواسطہ جمیلہ اس حبیب ازلی اور شاہد لم یزلہ کے اپنے کلام پاک کو نازل فرما کر عہد دیرینہ یوم میثاق باجواب الست بربکم، جس کو ہم بباعث تماوی قرون کثیرہ کے بھول گئے تھے، یاد دلایا اور اطاعت اوامر و اجتناب نواہی کو دلیل استقامت و پختگی عہد مذکورہ ٹھہرایا۔ من جملہ ان اوامر شریفہ کے امر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یعنی کمال دوستی اور خلوص محبت اہل بیت پاک کے ساتھ رکھو، جن کے حق میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس مقام میں جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے وہ تو کسی کو بالاصالۃ اور کسی کو بالطبیعیت معلوم ہے، اس واسطے اس کا لکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ کچھ کلام شیخ اکبر قدس السرہ الاطہر کی جو پیشوائے اہل کشف و شہود ہیں، فتوحات مکیہ باب 29 میں نقل کی جاتی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قیامت تک ہونے والی ہے،
آیا تطہیر میں داخل ہے، یعنی پاک اور مغفور ہے۔ گو بظاہر ان سے گناہ بھی سرزد صادر ہو، تاہم بعد اجرائے حدود شرعیہ مغفور ہیں، ان کی توہین اور مذمت کسی اہل اسلام کو جائز نہیں۔ اس گروہ پاک کے پاک ہونے کی مدار کسی عمل پر نہیں، بلکہ یہ محض فضل خدا ہے۔ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس گروہ پاک کی مذمت کرنے والا خود محل مذمت ہوتا ہے، اگرچہ ان سے گناہ بھی صادر ہو۔ جو شخص اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اس پاک فرقہ کے ظلموں کو بھی بمنزلہ جریان قضاء و قدر سمجھے، یعنی ظلم کو بھی ان کی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ راضی ہو کر مسلم رکھے۔ اگر اس قدر ایمان قوی نہ رکھتا ہو تو ہر مصیبت میں جو اس کو اپنے مال یا جان یا عزت میں اہل بیت سے پہنچے صبر کرے۔ ہاں، احکام شرعیہ بے شک ان پر جاری کیے جائیں گے، مگر اہل اسلام کو ان کی مذمت نہ کرنی چاہیے، اور اپنے حقوق کو ترک کرنا ان کی تعظیم کے واسطے اولیٰ ہے۔ اور کیوں کر ایسا نہ ہو، جبکہ حبیب اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل اہل اسلام سے اپنی اہل قرابت کے واسطے دوستی رکھنے کا سوال فرما رہے ہیں، بامعجب اس آیہ کریمہ کے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ پھر ان کے ساتھ بغض رکھنے کے بعد کل حشر کے دن ان کے سامنے کس طرح منہ دکھائیں گے اور شفاعت کی امید رکھیں گے۔ سامعین، پھر شیخ اکبر آگے چل کر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو حاکم ہے تو صاحب حق سے طلب عفو کی کر کے اہل بیت سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر کسی طرح نہ ہو سکے تو پھر حکم شرعی کو امضا کر دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس فرقہ پاک کا قدر اور مرتبہ جو عند اللہ ہے، اگر تجھ کو معلوم ہو تو ان کے غلاموں کی غلامی کو غنیمت سمجھے، خوف طوالت کے واسطے بالاستقاط۔ یہ تحریر یا تفصیل مختصر کی جاتی ہے۔ جس صاحب کو تحقیق منظور ہو وہ مہر منیر باب 29واں فتوحات مکیہ میں ملاحظہ کر سکتا ہے۔ اور جو کچھ حضرت شیخ نے فرمایا، چونکہ تخت ذیل آیہ تطہیر ہے، اس کا مصداق بجز قطعی صحیح النسب کے نہ ہوگا تو پھر کیا حکم ہوگا سادات ابنائے زمانہ کے لیے؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں، قطعی صحیح النسب تو داخل شرف تطہیر ہے، اور جو متسید ہے، یعنی جن کے آباء و اجداد کسی اور قوم سے ہوں اور وہ دعویٰ سیادت کا افتراء کرے اور اس کا یہ افتراء معلوم بھی ہو جائے تو وہ داخل شرف مذکور نہیں، بلکہ رحمت خاصہ سے دور ہونے کا مستحق ہے۔ یعنی یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سادات یا اہل بیت کی عزت و تعظیم کے لیے آپ نے فرمایا۔